السلام علیکم، تو آپ دیکھ رہے ہیں گلیکسی ٹی وی اور میں ہوں محمد راشد۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو دوستو محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ تو ناظرین، محمد بن قاسم 31 دسمبر سن 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو دوستو، جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے سقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا، اور ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی، مگر 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق سے حاصل کی، اور انتہائی کم عمر میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ تو ناظرین، 15 سال کی عمر میں سن 708 میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ تو دوستو، اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ تو دوستو، اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ تو دوستو، محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا، اور انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے، اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ تو ناظرین، محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا، اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور حسن اخلاق کے باعث جو کارنامے سر انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد راشد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔